السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक बार ऑडियो और वीडियो चेक कर लो अब्दुल बासित। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। डिप्लोमा इन बेसिक इस्लामिक स्टडीज का ये आपका पहला क्लास है। ऐसे तो दूसरा क्लास है, लेकिन पहला क्लास जो है वो उसमें हमने इंट्रोडक्शन इस कोर्स का आपके सामने पेश किया था, और इल्म और तालिब इल्म के ताल्लुक से हमने कुछ अहम बातें पिछले क्लास में की थी। अब ये आज का जो क्लास है, इस क्लास से इंशाअल्लाह हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है कि आपको इन 2 सालों में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे: तफसीर कुरान, इस्लामी अकीदा, अरबी ज़बान की बुनियादी चीज़ें, मसले मसाइल जिसको हम फ़िक़्हुल हदीस के नाम से सब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, तजवीदुल कुरान, कुरान करीम को दुरुस्त और अच्छे तरीके से पढ़ने का तौर तरीक़ा, और तीसरी चीज़ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 क्लासेस हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट्स को इन 2 सालों में यानी 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2 सब्जेक्ट्स तजवीद और सीरत ये आपके दूसरे उस्ताद हाफिज जमील अहमद साहब लेंगे, और आज उन्हीं का क्लास होना था। मेरा क्लास आज नहीं होता। पहले और दूसरे सेमेस्टर में थर्सडे वाला क्लास वो लेंगे। एक सेमेस्टर में तजवीद और दूसरे सेमेस्टर में सीरत। ठीक है, लेकिन किसी वजह से वो आउट ऑफ टाउन है, इसलिए आज का क्लास भी मैं लूंगा, कल का क्लास भी इंशाअल्लाह मैं ही लूंगा। आज के क्लास में इंशाअल्लाह हम अरबी जबान के ताल्लुक से कुछ बातें। आवाज कैसे आ रही? मैंने तो बंद कर दी थी। जी, आज के क्लास में हम अरबी जबान के ताल्लुक से कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक। असल में क्या है कि आप लोगों का जो रूटीन है, वो रूटीन जो मैंने बनाया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी। तो इसलिए मैंने अभी तक आपको रूटीन दिया नहीं। इंशाल्लाह कल तक आपको रूटीन मिल जाएगा कि किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट किस दिन हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको रूटीन मिल जाएगा। तो हो सकता है कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अरबी ज़बान जो है, अरबिक लैंग्वेज, ये जो सब्जेक्ट है, ये हम पहले सेमेस्टर में ना पढ़ें, और ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। हो सकता है कि ये दूसरे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में हम शुरू करें, लेकिन फाइनल आपको आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ तो आ रही है। आवाज़ तो ठीक है, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जी, तो फाइनल जो रूटीन है वो आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। आज हम ज़रा कुछ मुख्तसर बातें अरबी ज़बान के ताल्लुक से कर लेते हैं, और अगर वक्त मिला तो फ़िक़्हुल हदीस जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम मसले मसाइल पढ़ेंगे, और सबसे पहले किताबुत तहारा, तहारत के, पाकीज़ा रहने के, पाकी के मसाइल, मसले मसाइल, उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो अगर वक्त मिला तो उसको भी हल्का फुल्का टच करते हुए हम जाएंगे। कल आपका फाइनल रूटीन इंशाल्लाह आ जाएगा रात तक, और संडे से उसी रूटीन को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज हम
अरबिक लैंग्वेज, अरबी जबान के ताल्लुक से कुछ अहम बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बोर्ड आपको नजर आ रहा है साफ साफ जी? देखिए, हमारी आज की जो बात होगी बिल्कुल लॉजिकल होगी। हम कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी जबान से निकालते हैं, तो हमारी जो बोली होती है, जबान से जो भी बात निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं अपनी जबान में? बोली। है ना, बोली। बोली यानी बोलने के बाद जो बात निकले, जो चीज भी निकले, वो बोली होती है। तो हमारी ये जो बोली है, क्या ये दो तरह की नहीं होती? जैसे कोई इंसान कहता है नाश्ता वाश्ता किया, तो उसने कहा नाश्ता वाश्ता, तो एक तो नाश्ता है और एक वाश्ता है। नाश्ता वो खाना जो आप सुबह के वक्त खाते हैं, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाश्ता क्या है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमारी जबान से निकलने वाली जो बोली है, वो दो तरह की हुई कि नहीं? एक वो बोली जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और एक वो बोली जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बोली है। ठीक है, वैसे ही हम कहते हैं रोटी वोटी, चाय वाय, खेल वेल। तो रोटी तो ठीक है, ये वोटी क्या है? चाय तो ठीक है, ये वोटी, ये वाय क्या है? चाय वाय। खेल तो ठीक है, लेकिन वो ये वेल क्या है? पढ़ाई वढ़ाई, क्लास विलास। क्लास तो पता है हमें, लेकिन ये विलास क्या है ना? तो हमारी जबान, दुनिया के किसी भी जबान में आप बात कीजिए, उसमें इंसान की जो बोली होती है वो दो हिस्से में डिवाइडेड होती है। एक बोली वो होती है जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और एक बोली वो होती है जिसका कुछ मतलब नहीं होता। नहीं, डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करो, ग्रुप में हो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइन हो रहा है, पासवर्ड नहीं मांग रहा है। वैसे ही अरबी जबान में भी जो बोली है वो दो हिस्से में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली बात, इंसान की जबान से जो कुछ निकलता है उसको हम अपनी जबान में बोली कह देते हैं, लेकिन अरबी जबान में उसको क्या कहते हैं? क्या आप में से किसी को इल्म है? नहीं बता। अरबी जबान में उसको कहते हैं, क्या है? लफ्ज कहते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, लफ्ज कहते हैं। लफ्ज का मतलब होता है वो चीज, वो बात जो जबान से निकले। असल में लफ्ज का मतलब क्या होता है? फेंकना। मतलब वो फेंकने वाला फेंकना नहीं। फेंकना यानी किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देना। तो इंसान की आवाज उसके गले से होते हुए उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। इसीलिए इंसान जो भी बोलता है, चाहे वो मीनिंगफुल बात हो या मीनिंगलेस हो, कुछ मतलब हो चाहे कुछ मतलब ना हो, उसको हम बोलते हैं लफ्ज। यानी ऐसी चीज जिसको हलक से बाहर फेंक दिया गया है। ठीक है, कुरान में अल्लाह ने कहा वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान जो भी अपनी जबान से बाहर निकालता है, जो भी लफ्ज बोलता है, जो भी बोली वो कहता है, किसी भी जबान में कहता हो, उसके पास एक रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। तो ये लफ्ज है। अब आपको समझ में आ गया कि लफ्ज यानी बोली, इसी को क्या हमने कहा? है ना, बोली। उर्दू में भी लिख देता हूं, बोली। तो ये दो तरह का हो गया। ठीक है, चलिए इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। दो हिस्से में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं मीनिंगफुल लफ्ज। अच्छा, लफ्ज ही को वर्ड भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिए तो लफ्ज को क्या कहते हैं? हाँ, वर्ड। तो ये मीनिंगफुल लफ्ज कह लीजिए इसको, या मीनिंगफुल वर्ड कह लीजिए। है ना? उर्दू में इसको क्या कहेंगे? मानादार। मानादार लफ्ज। और दूसरी किस्म आपको समझ में आ ही रही है, बताइए दूसरी किस्म क्या होगी? मीनिंगलेस, वेरी गुड। जी हाँ।
ٹھیک ہے، ایک ہے میننگ فل لفظ یا ورڈ، معنی دار لفظ، اور ایک ہوگا میننگ لیس. لیس میں ڈبل ایس لگے گا کیا؟ ہاں، میننگ لیس لفظ یا ورڈ. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے اردو میں بے معنی. بے معنی لفظ. دونوں کی مثالیں ابھی ہم نے ڈسکس کی. آپ پہلے، ہم نے ابھی جو اپنی عام بول چال میں جو مثالیں ڈسکس کی ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ چائے وائے، تو چائے کس میں جائے گا اور وائے کس میں جائے گا؟ بتائیے. ہاں، تو یہ معنی دار میں جائے گا چائے، ہے نا، چائے. اور بے معنی میں وائے. اسی طرح روٹی. روٹی ووٹی، روٹی کس میں جائے گا، ووٹی کس میں جائے گا؟ روٹی جائے گا میننگ فل لفظ میں. ٹھیک ہے. ہاں، روٹی. اور ووٹی کس میں جائے گا؟ جی ہاں. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ عربی زبان کتنی آسان ہے؟ یقیناً آسان ہے. لیکن آپ میری بات نوٹ کر لیجئے، عربی زبان ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو ریگولر اس میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ نے کلاس مس کیا، چھوڑ چھوڑ کے آپ نے کلاس کو اٹینڈ کیا، ایکسرسائز جو آپ کو دیے گئے نہیں بنایا آپ نے، تو پھر بھول جائیے کہ آپ کو عربی آنے والی. ایک کہاوت ہے، اردو ہی میں ہے، مدارس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عربی فساد چربی. بڑی مطلب یہ کہ عربی زبان کی جو قواعد ہیں پرفیکٹ اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو انسان محنت مشقت نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ کلاس میں ایک مرتبہ اسکرین دیکھ لیا ہو گیا ختم، تو پھر اس کی یعنی چربی نکل جائے گی اور اسے عربی زبان نہیں آئے گی. عربی زبان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ہاں، میری یہ کوشش رہے گی کہ میں آسان سے آسان انداز میں آپ کو پڑھاؤں. ابھی آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ بورڈ ہے، میں لکھ کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. ہم نے اتنی آسانی سے عربی زبان نہیں پڑھی ہے. ہم نے جو عربی زبان پڑھنا شروع کیا تھا، تو گرامر کی کتابیں ہمیں دے دی گئیں. استاد آتے تھے، ایک سبق پڑھاتے تھے، دوسرے دن وہ سبق زبانی سنتے تھے بغیر دیکھے. اور اس طرح ہم نے عربی گرامر کی 2 سے 4 کتابوں کو، کم سے کم 4 کتابوں کو یاد کیا ہے بغیر دیکھے. یاد کیا اور سنایا، یاد کیا اور سنایا، ایک ایک بیٹھک میں پوری پوری کتاب سنا دی. تو اس وقت جو ہے بعض قواعد، کچھ گرامر کی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، لیکن ہمارے استاد کہتے تھے یاد کر لو، بعد میں کام آئے گا، ابھی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اب کچھ طالب علم ایسے ہوا کرتے تھے جو یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن مجھے تشفی نہیں ہوتی تھی، میں پہلے سمجھتا تھا. یاد ضرور کرتا تھا لیکن پہلے سمجھ لیتا تھا تاکہ آسانی ہو. خیر، آپ کو انشاءاللہ میں بہت آسان بنا کر کے یہ زبان سکھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو، بہت زیادہ چیزیں آپ کو یاد نہ کرنی پڑے. ویسے بھی سیمسٹر، ان 4 سیمسٹر میں ہم بنیادی چیزیں سیکھیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ نے سمجھ لیا، چائے وائے روٹی ووٹی. چائے ادھر، وائے ادھر، روٹی ادھر، ووٹی ادھر. اچھا، اب عربی زبان کی ایک مثال لے لیجیے. عربی زبان کی ایک مثال لے لیتے، ابھی تو ہم نے اردو والی مثال لی نا، اپنی کلکتیا بولی والی مثال لی ہے ہم نے. کلکتے میں ہم جو بات کرتے ہیں جس طریقے سے، تو یہ اس میں اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، اور بنگالی بھی ہے، سب کچھ مکسڈ ہے. عربی زبان میں میننگ فل لفظ اور میننگ لیس لفظ، ان دونوں کی ایک ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک ایک ہی مثال یاد رکھیے، کافی ہے. آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے یعنی کہ خزانے میں اضافہ ہوتا چلے گا، ورڈز آپ کو یاد ہوتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ زیدن.
تو زیدن اس کو ہم دال پر رک جاتے ہیں، زید کہتے ہیں، زید، زید ایک آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میننگ فل ہے کہ میننگ لیس ہے؟ میننگ فل ورڈ ہے نا یہ، تو یہ میننگ فل ورڈ کی کیٹیگری میں چلا گیا زیدن۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، قلم، قلم یعنی پین، یہ پین جو میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے پاکٹ میں جو پین ہے لکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی قلم کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو، اصل میں یہ عربی ہی زبان کا لفظ ہے، قلم یعنی پین، تو یہ میننگ فل ورڈ ہوا۔ اب دیکھیے ایک مثال میننگ لیس ورڈ کی ہم لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک لفظ آتا ہے جیسا کن، بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ جائیے ڈکشنری کو کھنگال ڈالیے، گوگل ہو، چیٹ جی پی ٹی ہو، سب کو کھنگال ڈالیے، اس کا کوئی مطلب نکلے تو لے کر کے آ جائیے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بے معنی لفظ ہے، جیسا کن، جیسق، یہ بے معنی لفظ ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، تو یہ دوسری کیٹیگری میں چلا گیا، میننگ لیس لفظ میں اس کا شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی تک میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو پہلے سے معلوم تھی، اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے علم میں اضافہ کرنے والی بات ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ میننگ فل ورڈ اور میننگ لیس ورڈ، ان دونوں کا عربی زبان میں الگ الگ نام ہے، ٹھیک ہے؟ الگ الگ نام ہے، ان ناموں کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو میننگ فل لفظ ہے، میننگ فل لفظ جو ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں موضوع، کیا کہتے ہیں؟ موضوع، میم واو ضاد واو عین، ضاد سب سے ٹف مخرج والا ورڈ ہے، تو ابھی آپ کو میں تجوید نہیں پڑھا رہا ہوں، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے موضوع کو موضوع ہی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تجوید میں انشاءاللہ آپ کو حافظ جمیل صاحب ضاد کا مخرج بتائیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ موضوع ہے یا موضوع ہے۔ تو موضوع، موضوع کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، جو میننگ لیس نہ ہو، اس کو صرف موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو لفظ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف موضوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ لفظ کا مطلب تو آپ سمجھ گئے، جو بھی زبان سے بات نکلنے والی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، تو لفظ موضوع ایسا لفظ جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، ٹھیک؟ اور یہ جو میننگ لیس لفظ ہے یا ورڈ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے محمل، کیا نام ہے؟ محمل، تو اس کو چاہے محمل کہہ لیجئے چاہے لفظ محمل کہہ لیجئے، دونوں بات برابر ہے۔ محمل یعنی ایسا لفظ، اصل میں محمل کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیکار، تو ایسا لفظ جو بیکار ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور موضوع جو ہے، لفظ موضوع کا اگر آپ لفظی مطلب لنگوسٹک میننگ دیکھیے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو بنایا گیا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، تو جتنے بھی معنی دار لفظ ہیں، جتنے بھی میننگ فل ورڈز ہیں، ان کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے نا، کہ یہ متعین کیا کہ یہ ورڈ اس کام کو بتانے کے لیے، اس کا نام بتانے کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جائے گا۔ قلم کے لیے عربی میں قلم کا، پین کے لیے عربی میں قلم کا یوز کیا جائے گا، قلم کا ورڈ استعمال کیا جائے گا، تو یہ کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان میں ڈھیر ساری زبانیں پیدا کی ہیں، ہر زبان میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، تو اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، چاہے کسی انسان نے اس کو ایجاد کیا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بنا کر کے بھیجا ہو، بات برابر ہے۔ انسان نے بھی ایجاد کیا ہے تو اللہ کی توفیقی سے ایجاد کیا ہے، اللہ نے دماغ میں وہ بات ڈالی، کہا کہ دیکھو پین کے لیے قلم کا لفظ استعمال کرنا، تو ہی نا انسان کر سکتا ہے۔ تو لفظ موضوع آپ سمجھ گئے نا، لنگوسٹک میننگ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع میننگ فل ورڈ یا لفظ کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ موضوع کا لنگوسٹک میننگ، لفظی معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کو بنایا گیا ہے خاص مقصد کے لیے،
تو ایسے الفاظ، ایسے ورڈز جو کسی خاص 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 چیزوں کے لیے جن کو بنایا گیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں لفظ موضوع. اور ایسے الفاظ، ایسے ورڈز جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کو ہم کہتے ہیں لفظ محمل. محمل یعنی بیکار. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں. تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، اور آج ہم اسی پر اینڈ کرتے ہیں، عربی زبان ہی کی ان بنیادی باتوں پر اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب دیکھیے، آپ کو عربی زبان اگر سیکھنا ہے تو عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو کیا سیکھنا پڑتا ہے؟ جیسے ایک پیج عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس ایک صفحے کو پڑھنے کے لیے آپ کو کیا سیکھنا پڑے گا سب سے پہلے؟ عربی، وہ جو ایک صفحہ عربی لکھا ہوا ہے، اس ایک صفحہ عربی میں کیا ہے؟ سینٹینسز ہیں، ہے نا. ایک صفحہ عربی لکھا ہوا مطلب عربی کے سینٹینسز وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. تو عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو عربک سینٹینس سمجھنا پڑے گا. کلیئر ہے بات کہ نہیں؟ اچھا، اب عربک سینٹینس آپ کو سیکھنے کے لیے کن چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے؟ وہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے، عربی زبان میں جتنے بھی سینٹینسز ہوتے ہیں، ان کا جو فارمیشن ہوتا ہے، وہ جن چیزوں سے مل کر کے بنتے ہیں، وہ تین چیزیں ہیں. کتنی ہے؟ تین چیزیں. تین چیزوں سے فارم ہو کر کے ایک عربک سینٹینس ریڈی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ان تین چیزوں کو پڑھ لیا تو آپ ایک عربک سینٹینس پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان تین چیزوں کو بس یاد رکھیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. ان میں سب سے پہلی چیز ہے اسم. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناؤن، مطلب نام. عربی زبان میں ایک سینٹینس کے اندر جو تین چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ناؤن ہو سکتا ہے. ٹھیک. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز ہوتی ہے فعل. فعل یعنی ورب. اسم اور فعل یعنی ناؤن اور ورب. انگلش میں کہتے ہیں ناؤن، عربی میں کہتے ہیں اسم. ٹھیک ہے، اسم رومن میں بھی میں نے لکھ دیا. اور انگلش میں کہتے ہیں ورب، اور عربی میں کہتے ہیں فعل. اردو اور رومن دونوں میں نے لکھ دیا. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کون بتائے گا؟ تیسری چیز کون بتائے گا؟ آپ میں سے کسی نے بھی کبھی بھی عربی زبان نہیں پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی کورس جوائن کیا ہو، کوئی ایسا، کبھی کسی استاد سے پڑھنا شروع کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا؟ خیر، تیسری چیز ہے. ہاں بالکل صحیح جواب. آپ نے تو ماشاء اللہ شروع کیا تھا پڑھنا. آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، آپ کو جواب دینا چاہیے. تیسری چیز ہے حرف. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ حرف. حرف کو آپ کیا کہیے گا انگلش میں؟ ہاں، نہیں لیٹرز نہیں کہیں گے. ہاں لیٹرز کہہ سکتے ہیں، الفابیٹس نہیں کہیں گے. دیکھیے، حرف وہ ہے جو نہ ناؤن ہے نہ ورب ہے، وہ حرف ہے. اب وہ ایک ایک لیٹر سے بھی بن سکتا ہے، دو لیٹر سے بھی بن سکتا ہے، تین لیٹر سے بھی بن سکتا ہے. عام طور سے دو لیٹر کا ورڈ ہوتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے. تو حرف، اس کے لیے انگلش میں پری پوزیشن وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے لکھ لیتے ہیں پری پوزیشن. ٹھیک ہے، تو یہ کل ملا کر کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین چیز ہو گئی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے اسم. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فعل یعنی ورب. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حرف یعنی کہ پری پوزیشن. اس کے لیے پری پوزیشن کے علاوہ اور بھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں،
لیکن میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے بھی، میں آپ کو، ہاں لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کسی نے کہا کہ لیٹر کہا جائے گا، لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے لیٹر کر دیتے ہیں، لیٹر۔ ان تینوں کی ایک ایک مثال دیکھ لیجئے تو آپ کو معاملہ صاف ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ یہ پہلے ہم ایک سینٹینس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سینٹینس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ذهب زید الى الى المسجد، ذهب زید الى المسجد، یہ ایک سینٹینس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذهب مطلب گیا، وینٹ گیا، کون گیا؟ زیدن، زید گیا، کہاں گیا؟ الى المسجد، مسجد کی طرف، یا مسجد، دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذهب مطلب گیا، زید الى المسجد، مسجد، صرف مسجد کہہ لیجیے، ذهب زید الى المسجد، یا مسجد تک، ذهب زید الى المسجد، زید گیا، کہاں گیا؟ مسجد گیا یا مسجد تک گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک سینٹینس ہو گیا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کسی بھی عربی جملے میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں کوئی چوتھی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ذہبا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ورب۔ اچھا، زیدن، زیدن کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، زیدن ہے اسم، یعنی ناؤن، کلیئر نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں۔ اچھا، الا کیا ہے؟ الا، الا حرف ہے، الا جو ہے حرف ہے۔ تین دیکھیے، حمزہ، لام اور یا، تین حرف استعمال ہو رہا ہے، لیکن الف جو اخیر میں یا ہے اس یا کو نہیں پڑھتے بلکہ کھڑا زبر پڑھتے ہیں وہاں پر، جب اکیلا ہوگا تب، اور جب کسی دوسرے ورڈ سے مل جائے تو پھر صرف زبر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ المسجد کے لام سے یہ مل رہا ہے، الا کا لام، الا کا جو لام ہے یہ المسجد کے لام سے مل رہا ہے، تو کھڑا زبر نہیں پڑھیں گے، صرف زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الا کیا چیز ہے؟ یہ الا کیا ہے؟ الا جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں، جس کا مطلب ہے تک، تک، یہ ہے حرف۔ اچھا، مسجد کیا ہے؟ مسجد پھر سے اسم آ گیا، مسجد یہ پھر سے اسم ہے۔ تو اب دیکھیے، غور کیجیے، آپ کو اس میں تین چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی۔ یا تو اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں، ذہب ہو یا زیدن ہو یا الہ ہو یا المسجد ہو، یہ سب کے سب یا تو اسم ہے یعنی ناؤن، یا تو فعل ہے یعنی کہ ورب، یا تو حرف یعنی کہ لیٹر۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ذہبہ ورب ہے، زیدن اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہے، الہ جو ہے حرف ہے، المسجد پھر سے ناؤن ہے، اسم ہے۔ تو اگر آپ نے عربی زبان کے ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں حصوں کو پڑھ لیا، آپ نے اگر اسم کو ان ڈیٹیل پڑھ لیا، فعل کو ان ڈیٹیل پڑھ لیا، حرف کو ان ڈیٹیل پڑھ لیا، تو آپ ایک سینٹینس فارم کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جی ہاں۔ ہمارا جو پیٹرن رہے گا انشاءاللہ عربی زبان کو پڑھنے کا، وہ بالکل ایسا ہی رہے گا۔ سب سے پہلے ہم ناؤن کو پڑھیں گے، اور ہمارا فوکس زیادہ تر گرامر، گرامر پہ رہے گا، گرامر کے رولز پڑھنے پڑھانے پر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یعنی ایگزامپلس آئیں گے، سینٹینسز، مثال کے طور پہ آپ کو میں، جیسے میں نے ایک سینٹینس یہاں پہ لکھا ہے، اس طرح کے اور بھی سینٹینسز آپ کو بتاؤں گا، اسٹاک آف ورڈز آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آئے گا، لیکن ہمارا جو فوکس، مین فوکس رہے گا گرامر کے رولز پڑھنے پر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ممکن ہوا تو چھوٹے چھوٹے جملے بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کورس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ مدینہ عربک بک پڑھائیں گے کہ آپ کے نہیں پڑھائیں گے؟ دیکھیے اس کورس میں ہم مدینہ عربک بک نہیں پڑھا سکتے، اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مدینہ عربک بک
3 वॉल्यूम में, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ 2 साल है। 2 साल में भी आप ये लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, अरबिक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, ये आप कुल मिला करके आप देखिएगा तो 30% या 40% ही आप पढ़ रहे हैं। जितने भी क्लासेस इसमें होंगे टोटल, उसका 40% आप जो है, या 30% आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, बाकी और भी तो सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि अगर तीनों वॉल्यूम को पढ़ाया जाए तो उसके लिए एक लंबा वक्त दरकार है। अगर सिर्फ मदीना अरबिक बुक आपको पढ़ाया जाए तीनों वॉल्यूम, तो उसके लिए कम से कम 2 साल चाहिए। सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, हफ्ते में 3 दिन करके अगर पढ़ाया जाए, 4 दिन करके पढ़ाया जाए, अच्छे से प्रैक्टिस करके डिटेल के साथ, तो एक वजह तो ये है, ठीक है। दूसरी वजह यह है मदीना अरबिक बुक ना पढ़ाने की, कि पर्सनली ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी है ऑलरेडी। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि उस किताब में जो तरतीब है, किताब बहुत अच्छी है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस किताब की जो तरतीब है, जो सीक्वेंस है ना, जो ऑर्डर है, वो जरा सा ऊपर नीचे है। उसमें क्या होता है, आप एक लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें एक रूल है, उस रूल का फर्स्ट पार्ट आ गया, अब सेकंड पार्ट के लिए आपको सेकंड वॉल्यूम में जाना पड़ेगा या थर्ड वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। ऐसा कई जगहों पर है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को ग्रामर को याद रखने में थोड़ा परेशानी होती, डिफिकल्टी होती। इसलिए हम उस बुक को फॉलो नहीं करेंगे, आपको नोट्स इंशाल्लाह दिया जाएगा, और वो नोट्स मैंने आपके लिए बहुत आसान करके तैयार किए हैं। तो उन्हीं नोट्स को हम फॉलो करते रहेंगे। और अगर जैसा कि मैंने कहा मुमकिन हुआ तो एक छोटी सी किताब है, अभी मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं आपको, अगर मुमकिन हुआ तो उस किताब को भी आपके सिलेबस में शामिल करूंगा, ताकि सेंटेंसेस भी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चले जाएं। देखिए 2 साल में आप अरबी जबान पूरी नहीं सीख सकते। आपको बुनियादी कुछ चीजें, अहम अहम चीजें मालूम हो जाएंगी। यानी आप जब कोई अरबी जुमला पढ़ेंगे, या कोई अरबी अरबी किताब अगर आपकी नज़र के सामने आए, या कोई दुआ आप पढ़ें, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ, ये तो कोई अजनबी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं। अभी हमारा हाल ये है कि हम अगर किसी के सामने एक किस्सा याद आ गया, हालांकि मैं किस्सा ऐसे लतीफ़े सुनाता नहीं हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद नहीं हूँ मैं, लेकिन याद आ गया तो बता दूं आपको। एक एक बांग्लादेशी उम्रा या हज करने के लिए गया। अब वहाँ खुतबा अरबी जबान में हो रहा है, नमाजें तो अरबी जबान ही में पढ़ी पढ़ी जाती हैं, और लोग वहाँ के अरबी जबान बोलने वाले दुकान पे जाए या बाजार में जाए, वो तो हर जगह अरबी उसको सुनाई दे। अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुक मसमुक, हादा अंत बिखैर, हादा बिकम, हादा बिखम्स रियाल। ओ अरबी सुने तो उसको कुछ समझ में ना आए। लेकिन जब वो उम्रा और हज से वापस आया तो किसी आदमी ने पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा सफर। कहा माशा अल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसने कहा कि वहां गए हो, वो तो अरबी मुल्क है, तो वहां तुम्हें कुछ समझ में आया। कहा कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, हर जगह अरबी ही अरबी। हाँ लेकिन एक चीज थी जो बांग्ला जबान में होती थी। पूरी पूरे सऊदी अरब में, मक्का हो या मदीना, मस्जिद हराम हो या मस्जिद नबी, एक चीज ऐसी है जो बांग्ला जबान में होती थी। आदमी ने कहा अरे ऐसी कौन सी चीज है भाई, मस्जिद नबी में और मस्जिद हराम में बांग्ला जबान में वो चीज हो, वो भी एलानिया तौर पर पब्लिकली, ऐसा कैसे हो सकता, कौन सी चीज है। कहा अजान। कहा कि अजान जो हो बांग्ला जबान में होती। कहा क्यों। कहा देखो हमारे यहाँ जो बांग्ला इमाम साहब हैं, मौजिन साहब, वो भी वैसे ही अजान देते हैं जैसे वहां अजान होती है। तो हमारा मामला कम से कम इस तरह का ना हो, हम समझे कि कौन सी जबान बोली जा रही है। और अरबी जबान तो शरीयत की जबान है, कुरान मजीद की जबान है, हदीस नबी की जबान है, फिक्र की जबान है। हमारी पूरी की पूरी शरीयत और पूरी की पूरी हदीसों का जो एक बहुत बड़ा जखीरा है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब अरबी जबान में है ना। तो हमारा ताल्लुक अरबी जबान से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने जिक्र किया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, नमाज में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उसका
5% بھی مشکل سے ہم سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو ماشاء اللہ محنت کرتے ہیں، نہیں جانتے عربی زبان پھر بھی جو پڑھتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ وغیرہ یاد کر کے رکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی، بس صرف پڑھتے چلے جاتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا سمجھے بھائی؟ کیا التحیات للہ والصلوات کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہیں پتا. اگرچہ آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن آپ پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کھول کر کے اپنی نظروں کے سامنے رکھیے، بار بار اس کو پڑھیے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ترجمے بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ عربی زبان سے بھی اپنا تعلق بنا لیں گے تو آپ کو اس کام میں آسانی ہوگی. اگر آپ 100% کوئی عربی جملہ نہ سمجھ پائیں تو کم سے کم 20%، 30%، 40% تو سمجھ پائیں گے. اس آدمی سے تو آپ اچھے ہیں جو بالکل نہیں سمجھتا، جو سعودی عرب کی اذان کو بنگلہ زبان سمجھتا ہے، اس سے تو اچھے ہیں نا. خیر، ہر مسلمان کا عربی زبان سے ایک تعلق ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ہماری شریعت کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، حدیثوں کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان میں گفتگو کی ہے، پوری کی پوری شریعت اسی زبان میں موجود ہے. ہم اس زبان سے غافل کیوں رہیں؟ تو ہمارا مقصد اس کورس میں عربی زبان کو شامل کرنے کا یہ ہے. حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مت شامل کیجیے، اب 2 سال میں ہفتے میں ایک کلاس آدھا گھنٹہ آپ عربی پڑھا کر کے کتنا پڑھا لیجیے، لیکن تب پھر بھی ہم نے شامل کیا، اور ہم شامل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا ایک تعلق عربی زبان سے بنا دیا جائے. پھر اگر اس کے بعد آپ مزید عربی زبان سیکھنا اور پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ایک راستہ کھل جائے، ہے نا. آپ کسی دوسرے استاد کے پاس بیٹھ کر کے، یا کوئی کورس ایسا لانچ ہو، یا کہیں پر عربی زبان پڑھائی جاتی ہو، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، الگ سے ایک کورس چلتا بھی ہے ماشاءاللہ، اس سے آپ جڑ سکتے ہیں، یا کہیں اور جڑ سکتے ہیں کسی اور عالم کے پاس جا کر کے آپ یا عربی زبان جاننے والے انسان سے آپ عربی زبان کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کو، آپ عربی زبان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، آپ ان بنیادی چیزوں کو کم سے کم جان لیں، بالکل ہی نابلد نہ رہیں کہ آپ کچھ بھی نہ جانتے ہو. ایسا یعنی وہ انسان جو مسلمان ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ نہ جانے کتنے الفاظ عربک سینٹینسز اپنی زبان سے نکالتا ہے، لیکن وہ انسان ایک سینٹینس بھی نہ سمجھے تو یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ اس بے شرمی سے اور اس طرح کی محرومی سے ہم بچ جائیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ ان 2 سالوں میں اس قابل بن جائیں کہ آپ کو عربی زبان کوئی اجنبی زبان نہ لگے، بیسک نالج آپ کو عربی زبان کا آ جائے. اور اس میں محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی بہت ضروری ہے، اس لیے محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں عربی زبان خاص کر اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور ہمیں اپنے دین اور اپنی شریعت کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کل رات تک انشاءاللہ آپ کو روٹین مل جائے گا، اور سنڈے سے ہم اسی روٹین کو فالو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.